اسی پہ ایک سوال ہے مولانا کہ جو پولیٹیکل اسلام پہ میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ اس وقت چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہیں اور ہم مغلوبیت کا شکار ہو چکے ہیں. میرا سوال مولانا یہ ہے مغلوبیت کے دلدل سے نکلنے کا یک نکاتی، دو نکاتی، سے نکاتی، چار نکاتی فارمولہ. ڈاکٹر صاحب وہ عربی کا بھی ایک محاورہ ہے، فارسی نے بھی انہوں نے معاونت کی ہے اس محاورے میں. عربی والا کہتے ہیں ما من مشکل الا لہ حل، مشکلیں نیست کی آسان شود. اس حوالے سے چند سال پہلے جکارتا یونیورسٹی نے کوئی سیمینار کرایا 2 دن کا. اتفاق سے پاکستان میں سے جن دیگر بڑے حضرات کو بلایا تھا تو اس طالب علم کو بھی شریک کیا. اور موضوع یہ تھا عالم اسلام کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل. ماشاءاللہ. اور اتفاق کی بات ایسے پروگرام میں آپ اکیلے اکیلے ہی جاتے ہیں؟ پروگرام اکیلے تو نہیں گئے تھے، لیکن ابھی آپ سے ہم کہنے والے ہیں کہ بھائی آئندہ پروگرام ہمیں بھی یاد رکھنا جب باہر آ جائے. جب باہر آئے ہمیں یاد رکھ لینا. تو وہ ایک سوال یہ بھی تھا صحیح جو ابھی آپ نے سوال پوچھا، اس سے نکلنے کے سب سے بڑی بات یعنی احادیث کی کتابوں کے اندر جہاں باب الفتن کا ذکر ہے. آپ خود مجھے خوشی ہوئی، بہت حد درجے خوشی ہوئی، آپ صحیح بخاری کا درس دیتے ہیں اور یقیناً قرآن و سنت جسے ہم کہتے ہیں تو وہ قرآن کے بعد جو صحیح کتاب ہے وہ نمبر 1 پہ بخاری شریف ہے. تو بخاری شریف کے اندر بھی خود دیگر جو بڑی کتب ہے ان میں بھی کتاب الفتن کا ذکر ہے اور علامات الساعہ قیامت کی جو علامات ہیں اس میں ذکر یہ ہے کہ بڑے فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آئیں گے. کہ ایک فتنے کا ذکر کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیاتین علی الناس زمان الصابر فی ملادین کالقابض علی الجمر. انگارے ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا. فی الحال انگارے ہاتھ میں لے نہیں رہے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ میں ڈالتے ہیں. اب چونکہ یعنی اس فتنوں کا ذکر ہے، دجال کا فتنے کا ذکر ہے اور اس سے ذکر کے فتنوں کا، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما المخرج منہا یا رسول اللہ. تو ان فتنوں سے جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا ان سے نکلنے کا کوئی راستہ؟ کہا بس کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو قرآن مجید نے جو نظریت دیا ہے، جو نظریات دی ہیں ان کو مضبوط تھامنا. اور پھر ان کے سب تھامنے کی بات ہی نہیں کہ قرآن نے اس کی خوشخبری بھی دی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. رب کے ربوبیت کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں اور نہ صرف اعلان کرتے ہیں بلکہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت کے بل بوتے پر یا پیسے اور لالچ کے بل بوتے پر اس کو خرید نہیں سکتے ہیں. تو یہ استقامت سب سے پہلے تو قرآنی نظریات جو ہیں اس پہ ڈٹے رہے ہیں. اور دوسری چیز جو بتایا ہے قرآن مجید نے وہ یہ ہے کہ ان نظریات کو اپنے حد تک مت رکھو. ہاں یہ کمال کی بات. اس کی اب ریچنگ تبلیغ ہوتی رہنی چاہیے. اور پھر اس درمیان میں جو تبلیغ کر کے آپ سے جڑتے ہیں آپ کی گفتگو سے، آپ کے لیکچر سے، آپ کے پروگرام سے، تو پھر ان کو آپ صبر اور استقامت کی بھی چیزوں کا بھی درس دیں. پھر قرآن مجید نے یہ بھی رہنمائی کی ہے دیکھو یہ نظریات اگر آپ تھوڑے بھی ہوں تو یہ مت ڈرو کہ آپ تعداد میں کم ہوں. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. جب تم راہ راست پہ ہو ساری دنیا بھٹکی ہوئی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور یہی چیز ہے جس کی آج مسلم اسٹیٹس کو، مسلم کمیونٹی کو اور مسلم ورلڈ کو اس کی ضرورت ہے، ان چیز تعلیمات کی ضرورت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس ضرورت کو سمجھنے کی بجائے اس ضرورت پر بیٹھ کرنے کی سوچ رہے ہیں. بہرحال یہ افسوس کی بات ہے. مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیادی نظریات پر قرآن و سنت کی روشنی میں جم جانا چاہیے. رائٹ. ربنا اللہ ثم استقام. بالکل ایسا ہی.